الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں بارگاہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ تحریک کے کئی علماء اور مبلغین بھی اس وقت شہر اور ملک کے مختلف علاقوں میں تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج اتواری اجتماع ہے تو ہم نے بھی چاہا کہ کہیں اور تاریخ دینے کی بجائے ہفتواری اجتماعی میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی سیرت و عظمت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں، تاکہ آپ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے کردار، ان کا عمل اور ان کے اسوہ حسنات کو سن کر سمجھ کر اور ان کے مقام و مرتبے کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں جان کر ان کی عقیدتوں کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی پوری دنیا میں صادق الوعد الامین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں سچا، سب سے زیادہ سچا کوئی اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے سچے تھے کہ سچائی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کرتی تھی۔ مذاق میں بھی کبھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا،
بلکہ ہمیشہ سچائی کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑو کہ سچ نیکی ہے اور بے شک یہ نیکی جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ جہاں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد، وہیں پر قرآن نے کہا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ تو رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے۔ اب وہ سچائی کا معاملہ چاہے خود کی ذات سے ہو یا اپنی اولاد سے متعلق ہو یا کسی چیز سے متعلق ہو، جو جیسا ہے، جس کی شان جیسی ہے، جو جس قابل ہے، اسی اعتبار سے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کی عظمتیں لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ یہ مختصر سی بات میں نے صرف اس لیے کہی تاکہ حاشیے خیال کے اندر بھی یہ بات آنے نہ پائے کہ اب جو کچھ میں ارشادات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین کے حوالے سے پیش کرنے جاؤں گا، ان ارشادات کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو اپنے نواسے کی بات تھی، اس لیے محبت نواسے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آقا جس کے بارے میں جو فرماتے وہ سچ ہی فرماتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اور زمین کے اندر کے حالات بھی دیکھتے ہیں اور میدان محشر کو بھی دیکھتے ہیں اور قیامت تک کے حالات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاتون جس کا بچہ راہ خدا میں شہید ہوا، وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا راہ خدا میں جان قربان کر چکا، میں یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا اور اس کی شہادت کو قبول فرمایا یا نہیں، اور اگر قبول فرما لیا تو میرا بیٹا اس وقت کس مقام پر ہے مجھے بتایا جائے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما لی ہے اور اس وقت تیرا بیٹا جنت الفردوس میں موجود۔ آج کے حالات کو بھی، قیامت تک کے حالات کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے یہ قدرت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور مجھے اس وقت ان ساری تفصیلات کا تذکرہ نہیں کرنا، میں صرف تمہید کے طور پر یہ بات آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ننھے سے حسین کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپنے میں دیکھا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسین کی عمر 6 یا 7 سال کم و بیش تھی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کا جو تذکرہ فرمایا، امام کی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے تھی،
کل کیسا ہوگا، آگے کیسا ہوگا، کیسے موت واقع ہوگی، شہادت واقع ہوگی، اور جنت میں کتنا اونچا مقام ہوگا، یہ مصطفیٰ مدینے میں رہ کر کے دیکھ رہے تھے۔ اب آئیے پہلی حدیث جس کا مفہوم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کی تشریح سے پہلے میں تھوڑا سا سمجھا دوں، سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں امام کے حوالے سے بتا دوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل ایک خواب دیکھتی ہیں، اور خواب یہ دیکھتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ام الفضل کی گود کے اندر آ کر کے گرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا خواب ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے میری گود کے اندر آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب تو بہت مبارک خواب ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں لا کر کے رکھا جائے۔ اور پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں 5 شعبان المعظم کو 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر! میں تو جب یہ پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر جتنا رشک کیا جائے اتنا کم ہے۔ ولادت ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ خاتون جنت کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین جو بیٹا پیدا ہو اسے میرے پاس لایا جائے۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام حسین کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضور نے، اللہ قسمت پر رشک کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسین کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھا، اور نام بھی امام حسین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور حسین اور حسن یہ دونوں نام اللہ اکبر اس سے پہلے تاریخ میں کسی نے رکھا ہی نہیں، یہ پہلے نام تھے جو نام حضور نے اپنے نواسوں کے رکھے۔ جس کا نام حضور رکھیں، جس کے منہ میں لعاب دہن حضور رکھیں، جس کے کان میں اذان حضور کہیں، جس کے کان میں اقامت حضور کہیں، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آئیے تشریف لائیں، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیت والتسلیم امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ولادت سے بے پناہ خوش، 7ویں دن عقیقہ کیا،
اور سر کے بالوں کی تعداد کے برابر چاندی تقسیم کی گئی۔ اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پیار امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کہ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ توجہ چاہوں گا، اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں، ایک نواسا اپنے نانا کے بارے میں یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنے نانا سے ہوں، لیکن نانا کا یہ کہنا کہ میں نواسے سے ہوں، سرکار نے یہ تو فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، تو خاتون جنت حضور کی بیٹی، تو اس طریقے سے امام حسین حضور سے ہوئے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضور امام حسین سے کیسے؟ تو اب تھوڑا سا سمجھیے، دین جو ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ہمیں جو دین ملا وہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ سے ملا، ان کے صدقے میں ملا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین، لیکن حضور نے یہ جو فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مراد یہ ہے کہ دین مجھ سے پہچانا جائے گا، اور اسی طریقے سے میرے دین کی پہچان آگے چل کر کے حسین سے ہو۔ یہ جو فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، مراد یہی ہے کہ دین جو میرا چلے گا وہ حسین سے چلے گا۔ میرے دین کی صحیح معنوں میں پہچان اگر کرانی ہوگی تو میرے حسین سے میرے دین کی پہچان ہوگی۔ اسی دین کو پٹری سے اتارنے کے لیے یزید نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن جو دین مدینے کے تاجدار کا تھا، امام حسین نے سر کٹا کر کے اس اصلی دین کو لوگوں تک پہنچا کر بتا دیا کہ نبی کا صحیح معنوں میں وہی دین ہے جس دین پر میں عمل کر کے تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ صرف دین ہی کی بات نہ کرو، بلکہ سنو، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین۔ اب یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ جس کو آدمی معبود سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے نا، بھئی جواب دیجئے آپ۔ جس کو آدمی معبود سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ یزید نے چاہا تھا کہ حسین میرے سامنے جھک جائیں، لیکن حسین نے بتا دیا تیرے سامنے نہیں جھکوں گا، خدا کے سامنے جھکوں گا، اور جھک کر کے بتا دیا کہ کلمے کی اگر تو تعریف جاننا چاہتا ہے تو دیکھ لے میری زندگی کہ میں وہ ہوں
کہ جو باطل کے سامنے نہیں خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرا معبود وہی ہے، میرا پالنہار حقیقی وہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کے حوالے سے خواب دکھایا گیا، ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ مشہور ہو چکی تھی اور شہرت پا چکی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، اس مقام کو بتایا گیا جس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے تھے، اس مقام کا تذکرہ کیا گیا جس مقام پر امام حسین شہید ہونے والے تھے، اس جگہ کی مٹی لا کر پیش کی گئی جس جگہ پر امام حسین شہید ہونے والے تھے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی۔ مولا علی بھی جانتے تھے، خاتون جنت بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کربلا کو اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا کہ آپ کی امت آپ کے اس لخت جگر کو شہید کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت؟ کہا ہاں۔ اب آپ دیکھیں، میں توجہ چاہوں گا اس لیے کہ میں روایتی طور پر آپ کو صرف واقعات سنا کر کے، واقعات یقیناً دلوں کے اندر ایک محبت پیدا کرتے ہیں، لیکن امام حسین کے استقامت فی الدین کے حوالے سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے ان کا جو مقام و مرتبہ رہا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہادت کی شہرت ہو رہی ہے، امام بھی جانتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی معلوم، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتی تھی کہ میرا لخت جگر کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ لیکن آپ ذرا سوچو، یہ کربلا میں کلمہ پڑھنے والے اور وہ کلمہ پڑھنے والے جن کی پوزیشن کیا تھی، توجہ چاہوں گا، ہر نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں نبی کی آل پر درود بھی پڑھتے تھے، یعنی یزیدیوں کی پوزیشن بھی یہی تھی، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی اور نماز میں نبی پر اور نبی کی آل پر درود بھی پڑھا جاتا تھا، اور نبی کی آل اور نبی کے لخت جگر کو شہید کرنے کے لیے مد مقابل بھی آ چکے تھے۔ نماز میں آل پر درود پڑھ رہے ہیں اور آل کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے لیے بھی آ گئے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ آل پر درود پڑھنے کے باوجود نبی کی آل کو شہید کرنے کے لیے آ گئے؟ تو یہ دنیا کی محبت تھی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ یہ دیکھنے سے بھی اندھا ہو جاتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کون موجود ہے۔ اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس فرش گیتی پر جلوہ گر تھے، مولانا تشریف لائیں، آگے آ جائیں، مفتی صاحب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، آل رسول کی حیثیت سے، اہل بیت کی حیثیت سے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گنبد خضرا سے حضور کو نسبت،
تو ہم گنبد خضرا کی گرد و غبار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ کو حضور سے نسبت، تو مدینہ منورہ کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ کی مٹی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یہ مٹی شفا ہے، ہم اس کو مدینے کی خاک شفا سمجھ کر بیماروں کو اس کا پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتاؤ، کیا یزیدیوں نے یہ نہیں دیکھا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امام سے کیا نسبت ہے اور امام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ارشاد گرامی حسنین کریمین سے متعلق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرما تو ان سے محبت فرما. یہ حضور کا ارشاد گرامی. حسنین کریمین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. باوجود اس کے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو فرمان ہے وہ بالکل سچا ہے کہ ہر فتنے کی جڑ دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور انسان بڑے سے بڑے جرم اور اللہ اور اس کے رسول کی بڑے سے بڑی نافرمانی کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. یہ محبت اتنی سخت ترین ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا، سنا آپ نے کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع موجود ہے. ننھے سے امام حسین تشریف لا رہے ہیں. عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے آدمی کو چلنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے نا، بچے کو تھوڑی چلنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. امام حسین اسی طریقے سے چلنے میں تھوڑے سے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے. قربان جائیے اس حکمت پر کہ حضور نے اپنے کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ جاؤ میرا نواسا گر نہ جائے اسے اٹھا کر آگے لے آؤ. نہیں، حضور نے خطبہ روکا، خود منبر سے نیچے اترے، تشریف لے گئے اور پھر اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غلام سے کہہ دیتے تو غلام بھی تو آپ کے لخت جگر کو اٹھا لیتے، لیکن آپ نے خود خطبہ روک کر امام کو اٹھانے کے لیے آپ کیوں تشریف لائے؟ تو سنو، حضور نے امام حسین کو گرنے دیا؟ جواب دیجئے، آپ بولیے. نہیں، یہ ایک تربیت تھی جسے لوگ نہیں سمجھ پائے. یہ ایک تربیت تھی. یہ تیار کیے جا رہے تھے حسین کس دن کے لیے؟ کربلا کے میدان کے لیے. اور وہ تیاری کس طریقے کی تھی؟ حسین مسجد نبوی شریف میں جب میں خطبہ دے رہا تھا اور تم ننھے سے قدم سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، میں نے تمہیں گرنے نہیں دیا، اور کربلا میں جب میرے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو حسین تو میرے دین کو گرنے مت دینا. تو امام حسین نے ثابت کر دیا کہ جان کو دے سکتا ہوں، نبی کے دین کو گرنے نہیں دے سکتا. حسین نے اپنے کاندھوں پر دین کو اٹھا کر کے بتا دیا. یہ ایک تربیت تھی. حرام سے بچایا گیا، صدقہ اہل بیت پر منع ہے،
کھجور کی ڈھیر صدقے کی موجود ہے. امام حسین نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں جیسے ہی رکھی سرکار نے منہ سے نکال کر باہر پھینکی. فرمایا حسین یہ صدقے کا مال ہے، آل رسول کے لیے جائز ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نازوں سے پالا امام حسین کو، سونگتے تھے حسین کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے امام حسن و حسین کو اور فرماتے تھے یہ دونوں جنت کے پھول ہیں. یہ سونگنا تو در حقیقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو ان چیزوں کا علم تھا، جانتے تھے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کرنے پر اور شہید کرنے پر لوگ آمادہ ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ جب یہ معلوم تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے اور ام سلمہ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی مٹی بھی دے رکھی تھی اور فرمایا تھا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے. مولا علی کو بھی معلوم تھا اور شہادت حسین سے پہلے مولا علی کربلا ہو کر کے بھی آئے تھے، مقام کا نام بھی پوچھا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں میری اہل بیت شہید، سب کچھ بتا دیا تھا، ساری چیزیں بتائی تھی. تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن کو تم مولا علی مشکل کشا کہتے ہو، انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے بچے کو اور اپنے نواسے کو نہیں بچایا. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دعا بچنے کے حوالے سے حضور یا مولا علی نے کی ہو تو مجھے بتا دو. جب انہوں نے بچنے کی دعا ہی نہیں کی تو بچانے کی بات کہاں آتی؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے شہادت کے حوالے سے جاننے کے باوجود بھی دعا کیوں نہیں کی؟ اس کو سمجھنا اچھی طریقے سے، عقیدہ پختہ کرو. اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مرتبہ شہادت کتنا اونچا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر حسین کے بچنے کی دعا کرتے تو یہ ڈگری نہیں ملتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں امام حسین کے لیے جو دعا کی ہے وہ صبر و استقامت کی دعا کی. اے اللہ حسین کو ثابت قدم رکھنا. جو دعا کی تھی اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ 22,000 کے سامنے حسین جھکے نہیں، صبر کے پہاڑ بن کر سب کچھ لٹا دیا اور اس کے بعد بھی ایک شکوہ کا لفظ اپنے رب کا اپنی زبان سے نہیں لائے، بلکہ یہی عرض کرتے ہیں رضیت بقضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی. دعا جو کی تھی وہ صبر کی تھی، استقامت کی تھی. تو کوئی بتا دے جس چیز کے لیے امام حسین کے لیے دعا کی گئی تھی اس چیز میں کوئی دعا کی عدم قبولیت کا جو ہے عنصر نظر آتا ہو؟ نہیں. وہ ایسے ثابت قدم رہے، ایسے ثابت قدم رہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی قوت مل کر کے بھی اور ڈرا کر کے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سچے موقف سے ہٹانے کی ہزارہ کوشش کے باوجود وہ ہٹا نہ سکے. اب یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت اونچا مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کیوں نہ ہو
جن کے مقام کا خطبہ خود حضور نے پڑھا، جن کے مقام اور مرتبے کا گن حضور نے گایا ہو، اس کے مرتبے کا کیا کیا اور اس کے مقام کا کیا کیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا اتنا لحاظ رکھا، اتنا خیال رکھا کہ اگر آپ ان کے خطبات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے اندر جو جملے ارشاد فرمائے، یزیدیوں کو بھی، اپنے خیمے والوں کو بھی، اور سب کے سامنے جو خطاب آپ نے فرمایا، ان خطاب کے جملوں کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین کو اگر پڑھا جائے تو ایک سچے دین کی عملی تصویر امام کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ دین ہم نے صرف روزہ نماز اور حج و زکوٰۃ کو سمجھ لیا ہے، یہی ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں مسلسل کئی دنوں سے مختلف علاقوں میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو جو رہی امام حسین امام زمانہ کی حیثیت سے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی امام حسین استقامت فی الدین، امام اور استقامت فی الدین، اس سے پہلے دین کیا ہے، اب میں ایک دین کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ کبھی آپ نے سوچا، یہ بہت اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا شریعت کی روشنی میں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر اور ہمارے برطانیہ کے بہترین مبلغ جناب عقیل صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں آج، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک وقت میں دو بہنیں کسی کے نکاح کے اندر ایک ہی وقت میں نہیں رہ سکتی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، ایک کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد جس کا انتقال ہوا اس کی بہن سے آدمی شادی کر سکتا ہے، یعنی بہنوئی جو پہلے تھا، بہنوئی جو ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی سالی کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دو بہنیں ایک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کبھی آپ نے جانا ایسا کیوں؟ کبھی جانا آپ نے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دو بہنیں ایک ہی وقت میں ایک شوہر کے نکاح میں ہوں گی تو دونوں کے درمیان دشمنی ہوگی، اور دونوں کے درمیان دشمنی کی وجہ سے بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اسلام نہیں چاہتا کہ آپس میں رشتہ ٹوٹے۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اب آئیے کربلا میں دیکھیں، بھتیجا موجود ہے، سوتیلے بھائی موجود ہیں، بہن موجود ہے، یہ سب موجود ہے، اور اگلے دن جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں امام اشعار پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہن بھی سمجھ جاتی ہے کہ کل سخت مقابلہ ہونا ہے، رونے بھی لگتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن امام بھی سمجھ گئے کہ اب کل مقابلہ ہونا ہی ہے، تو آپ نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو، بہن کو، بچوں کو سب سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، دیکھو دین سیکھو، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں۔ میں خوش دلی کے ساتھ تمہیں کہتا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ سوتیلے بھائیوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے، سب نے جواب میں کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں کیا آپ کے بغیر ہم چند دن اور زندگی کے جی لیں اور آپ کو تنہائی ان کے حوالے چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم جیئیں گے بھی تو ساتھ میں اور مریں گے بھی تو ساتھ میں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ،
ایسی سخت آزمائش کے موقع پر نہ سوتیلے بھائی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، نہ بہن، نہ بچے، نہ بھانجے، نہ بھتیجے، تو جواب ملے گا دین حسین سے سیکھو، انہوں نے رشتہ داروں کا حق ایسا ادا کیا کہ کربلا میں امام کا ساتھ دینے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن۔ آپ نے اور ہم نے ایک روایتی انداز میں تاجدار کربلا کی زندگی کو سنا اور سبق ابھی تک کچھ نہیں سیکھا، نتیجتاً صدیوں سے امام کی زندگی کو سننے کے باوجود الا ماشاءاللہ کسی کی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا ہوا ہو۔ یہ دین ہے، اس کو سیکھو۔ بڑا اونچا مرتبہ ہے امام حسین کا، بڑا اونچا مقام ہے تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی سے دین پر جمے رہنے کا سیکھو کہ انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا، جان دینا بھی، اولاد دینا بھی، سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن امام حسین دین سے ایک اینچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیا آفر نہیں کی گئی تھی؟ بڑے سے بڑی آفر، سب ٹھکرا دیا امام نے۔ اور مجھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام نے جو آخری شب فرمایا تھا وہ تو میرے دل میں ایک دم نقش کر چکا ہے ان کا قول۔ اگر سارے مسلمان امام حسین کے اس قول کو اپنے دل کے اندر نقش کر لیں تو ان کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم انشاءاللہ العظیم سیدھے راستے کا ہی ہوگا۔ اور وہ قول کون سا ہے؟ جب امام نے اشعار پڑھے نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بخار میں تھے، تو اشعار سنے، وہ سننے کے بعد فوراً اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے دیکھو بابا کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ امام حسین کی ہمشیرہ نے جب یہ سنا اور اشعار ان کے کانوں تک بھی پہنچے تو وہ بھی لرز گئی، اور پھر اپنے برادر سے امام حسین سے عرض کرنے لگی کہ بھائی پاپا بھی چلے گئے، مولا علی بھی چلے گئے، حسن مجتبیٰ بھی چلے گئے، اب تم جو پڑھ رہے ہو تو تمہاری بات سے یہ لگتا ہے کہ کل ہمارے لیے کوئی سخت امتحان کا وقت ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اب امام کا حوصلہ دیکھیے اور جواب دیکھیے، ارشاد فرماتے بہن سنو، دنیا میں، جملہ یاد رکھیے گا، دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی مستقل رہنے نہیں آیا۔ نانا جان سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ نانا جان کا بھی وصال ہو گیا، بابا کا بھی وصال ہو گیا، بھائی کا بھی ہو گیا، اور ہماری زندگی کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس بہن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا، سب چھوٹ جائے نانا کا دین چھوٹنے نہ پائے، اس کا ہمیں خیال رکھنا۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میری شہادت ہو جائے تو نبی کے فرمان کو پیش نظر رکھنا، نہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے اللہ کا شکوہ ہوتا ہو، اور نہ اس طریقے سے اپنے چہرے پر مارنا جس سے حضور ناراض ہو جاتے ہوں، نہ کپڑے پھاڑنا جس سے سرکار ناراض ہوتے ہوں۔ سرکار نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر بھی دامن صبر کو ہمیں تھامے رکھنا چاہیے، یہی نبی کی آل کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم موت کے تصور سے گھبراتے، کون پرماننٹ رہنے کے لیے؟ ہم ہزار موت سے ڈرے، موت تو آئی، کوئی بچا نہیں سکتا موت سے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس قبر کی تیاری کرنی ہے۔
محشر کی تیاری کرنی ہے، آخرت میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے، قبر کی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا تاجدار کربلا امام حسین کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہم نماز میں تو کہتے ہیں اے اللہ شہیدوں کے راستے پر چلا، امام حسین کے راستے پر چلا، لیکن ہم راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نہ انبیاء کے راستے پر چلنے کے لیے تیار، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ برائیوں کے معاذ اللہ راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت عرف و اعلیٰ ہے، اگر ایک لفظ بھی حضور امام کی تعریف میں کہہ دیتے تو بھی حضور حضرت امام کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا، لیکن قربان جائیے امام کی شان میں تو مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا کچھ کہا ہے اور اتنے بڑے بڑے خطابات دیے ہیں کہ ان خطابات کو پڑھ کر اور سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کے انسان کے مقام، عظمت اور ٹائٹل دنیا کا انسان دیتا ہے، اور حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کو نوجوانان جنت کے سردار کا خطاب مدینے کے تاجدار اور مالک جنت نے عطا فرمایا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے جذبہ اخلاص اور جذبہ تقوی اور جذبہ شجاعت اور جذبہ ایثار اور جذبہ عبادت کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔